غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کا، اپنے وفاداروں کا، اپنے حبداروں کا، اپنے غمخاروں کا، اپنے جانثاروں کا یہ 1000 کا لشکر ہے میرے محبوب پر جانیں فدا کرنے کے لیے. جب یہ لشکر کا میرے محبوب جائزہ لے رہے تھے تو کئی نابالغ بچے میرے محبوب کے صحابہ بھی اس لشکر میں موجود تھے. میرے محبوب نے صف بندیوں کا آرڈر کر دیا. اب صفے قطار اندر قطار لگ گئی. اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ کھینچا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے میرے محبوب، جب آپ احد کے مقام پر صبح کے وقت اپنے یاروں کی صف بندیاں کر رہے تھے تو میں اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا. واللہ سمیع علیم. اب یہ صف بندی مکمل ہوئی. اللہ کے نبی نے جو کم سن عمر نابالغ بچے تھے ان کو نکالا کہ آپ مدینہ میں چلے جائیں، آپ جنگ میں نہیں جائیں گے. حضرت رافع بھی موجود ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب حضرت رافع کو دیکھا تو ان کو اجازت دے دی کہ تم جنگ میں جا سکتے ہو. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رافع بہت خوبصورت تیر انداز ہے. اللہ کے نبی نے اس حضرت رافع کو اجازت دے دی. ساتھ ہی صف میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، وہ بھی کم سن عمر بچے ہیں. ان کو میرے نبی نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. تو حضرت سمرہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رافع بھی تو میری عمر کا ہے، آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے تو لہٰذا مجھے بھی اجازت دیجئے نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سمرہ نے یہ کہا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یوں کیجئے نا، میرا اور رافع کی کشتی کروا دیجئے.
میری اور رافع کی کشتی کروا دیجئے، اگر میں جیت گیا تو مجھے آپ اپنے ساتھ غزوہ میں شامل کر لیجئے گا، اور اگر میں ہار گیا تو میں مدینے واپس چلا جاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کرو بھی کشتی۔ تو حضرت سمرہ نے، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، حضرت سمرہ نے کہا ہوگا حضرت رافع سے، رافع تجھے اجازت مل گئی ہے، لہٰذا میرے بھائی اب مجھے کشتی جیت لینے دینا تاکہ میں بھی محمد کی اجازت سے محروم نہ رہ جاؤں، میں بھی حضور کی اجازت لے لوں تاکہ میں بھی میدان جنگ میں جا سکوں۔ یہ کس لیے بچے لڑ رہے ہیں؟ کس لیے؟ اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقابلہ حضرت رافع حضرت سمرہ جیت گئے اور ان کو بھی ساتھ لے لیا، اب احد کے میدان کی طرف جا رہا ہے قافلہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سپہ سالار ہیں، خود ہاتھ میں تلوار ہے، جنگی ساز و سامان ہے۔ حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 زخم لگے غزوہ احد میں۔ سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے کہا سعید کو جا کر میرا سلام کہہ دو، سعید کو جا کر میرا سلام کہہ دو۔ جب صحابہ حضرت سعید کے پاس پہنچے تو سعید سے پوچھنے لگے سعید تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت سعید کہنے لگے میرے یارو میں اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں، جنت کی حوریں میرے استقبال کے لیے آ رہی ہیں۔ فرمانے لگے میرے یارو تمہارے درمیان اللہ کا نبی موجود ہے، دیکھنا کہیں اللہ کے نبی پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یہ شہید ہوتے وقت کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی پر کوئی آنچ نہ آ جائے، اگر آنچ آ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، لہٰذا میرے نبی کے دفاع میں میرے یارو لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ یہ حضرت سعید بن ربیع کہہ رہے ہیں، عاریہ صحابیہ کے منظر کو اپنے اشعار میں لکھا، کہتے ہیں چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے شوہر بھی اور برادر بھی، نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیام اس کو، سناتے جا رہے تھے ہر خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، کہا چل کر دکھا دو، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ کہو بلند آواز سے سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، میں نے اپنا شوہر، اپنے فرزند ارجمن اگر اللہ کے رستہ میں شہید کیے ہیں تو یہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ سعد بن وقاص بھی دفاع کر رہے ہیں، حضرت سعد بن وقاص بھی موجود ہیں۔ اب ساری دنیا یہ کہتی ہے میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، ساری دنیا کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ یہ سارے صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن غزوہ احد میں اللہ کے نبی حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ صرف ایک شخصیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد ان کافروں پر تیر چلا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تجھ پر اے سعد۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دفاع کر رہے ہیں، سارے صحابہ دفاع کر رہے ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں صحابہ کرام نے میدانوں میں جا کر نمازیں بھی ادا کی ہیں، جہاد بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں۔ ہر میدان میں صحابہ ہمارے رہنما ہیں، ہر میدان میں صحابہ اول دستہ ہیں، امت کے لیے نمونہ ہے۔ جہاد کرنا ہے تو صحابہ سے رہنمائی لینے پڑے گی، نمازیں کیسی ادا کرنی ہے صحابہ ہماری رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچے معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے اور حضور کا ہر میدان میں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔